دعائے ظہور حجت دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلا وائنہ حتی تسکنہ ورزق طوعن وتمتعو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آباء الحسین وابناء الحسین وجداء الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین وانصار الحسین وآوان الحسین ولعنت اللہ علی اعداء الحسین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. بلندتر صلوات. محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول، دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے آئے، اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے. اللہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس، ذاکرین مجلس کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے. میرا مالک آغا آرگنائزیشن اور ان کے روح روان جناب سید ناصر جعفری صاحب، ان کے رفقہ کار، دوست، احباب جنہوں نے اس عظیم الشان تاریخی مجلس اعزاز کا انعقاد کیا ہے، میرا مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بہت بڑی دعا مل کے اور دل سے آمین کہنا. میرا اللہ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک قبر حسین کی زیارت نصیب نہ ہو جائے. ان تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کا لیں اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکے. جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ آ کے سکون محسوس کرتی ہے، اسے مجلس حسین کہتے. مجلس حسین واحد ذریعہ ہے جس سے حسین کی مجلس میں بیٹھ کے انسان اپنے دکھوں کا خاتمہ کرتا ہے. بانی مجلس ہونے کی حیثیت سے، میزبان ہونے کی حیثیت سے، آغاز میں پھر شام تک یہ مجلس جائے گی. آپ تمام احباب کے ساتھ مل کے اپنے عزت والے مہمانوں سے ذکر آل محمد سنیں گے. صرف پیش خوانی کے لیے چند جملے کہنا چاہتا ہوں کہ عزادار یہ شبیر ہمیں دیتی کیا ہے، مظلوم کربلا کے ذکر سے ہمیں ملتا کیا ہے. دو چیزیں انسان اس دور میں بڑی مشکل سے خرچ کرتا ہے، ایک وقت اور ایک پیسہ. دو چیزیں انسان بڑی مشکل سے دیتا ہے، ایک ٹائم اور ایک پیسہ. اگر سب وقت وہاں دیتا ہے جہاں سے فائدہ ملتا ہو، پیسہ وہاں پہ دیتا ہے جہاں سے کوئی فائدہ ملتا ہو. عقل زیدی صاحب زمانہ ہم سے پوچھتا ہے مدت ہو گئی تمہیں یہ دونوں چیزیں حسین کو دیتے ہوئے. ٹائم بھی حسین کے نام پہ، پیسہ بھی حسین کے نام پہ. مجلس صبح شروع ہوتی ہے، رات کو ختم ہوتی ہے، رات کو شروع ہوتی ہے، صبح ختم ہوتی ہے. آخر تم یہ دونوں چیزیں حسین کو دے رہے ہو، بدلے میں حسین تمہیں کیا دیتا ہے؟ جو بندہ ہم سے پوچھتا ہے کہ حسین تمہیں کیا دیتا ہے، آؤ میں تمہیں مجلس حسین کا سب سے پہلا فائدہ بتاؤں. مجلس حسین کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ابلیس نماز میں آ سکتا ہے، ذکر شبیر میں نہیں آ سکتا. ہر دکھ کا علاج اس مجلس حسین میں موجود. ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آج کی مجلس کے حوالے سے، ہر دکھ اور ہر تکلیف کا علاج اس مجلس حسین میں کیوں. مدت ہو گئی ہے مسلمان کو دہشت گرد کہلواتے ہوئے. داڑھی دین کی علامت تھی، دہشت گرد کی پہچان بن گئی. غیر مسلم نے مسلمان سے خوف کھانا شروع کر دیا. آپ جس دیش میں رہتے ہیں، جس وطن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں انتہائی مشکل کام ہے اپنے کردار سے اپنے آپ کو مسلمان منوانا. آخر اسلام سے یہ نفرت پیدا ہو گئی.
زمانے میں جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں، ہر فرقہ آج کے اس دور میں، عہد حاضر میں، اس دور میں ہر فرقہ اسی خواہش میں ہے کہ میں ثابت کر سکوں کہ میں دہشت گرد نہیں ہوں، میں اپنے کردار سے بتا سکوں میں دہشت گرد نہیں ہوں۔ کوئی تحریر سے بتاتا ہے کہ میرا فرقہ دہشت گرد نہیں ہے، کوئی فرقہ تقریر سے بتاتا ہے کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، لیکن نمازیوں کی نمازوں سے یہ پہچان نہیں ہو سکی کہ یہ دہشت گرد ہے یا نہیں ہے، حج سے پہچان نہیں ہو سکی یہ دہشت گرد ہے یا نہیں ہے۔ مجھے مجلس حسین کی عزت کی قسم ہے، 72 فرقے دنیا سے منواتے رہے ہم دہشت گرد نہیں ہے، لیکن عزادار یہ شبیر اتنا بڑا ہتھیار تھا کہ دنیا مان گئی کہ جو مجلس حسین میں بیٹھتا ہے یہ دہشت گرد نہیں ہوتا، جو ذکر حسین میں آتا ہے وہ دہشت گرد نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے گردنیں کاٹ کے حسین نہیں منوایا، کیونکہ ہم نے بم دھماکے کر کے حسین نہیں منوایا۔ حسین کی عزت کی قسم ہے، یہ ہے مجلس حسین میں بیٹھنے کی پہچان کہ دنیا اپنے آپ کو ثابت کرتی رہی کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، لیکن غیر مسلم کے سامنے جو اصل اسلام کی تصویر آئی وہ ذکر حسین سے اوپر کے سامنے آئی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ زمانے نے گردنیں کاٹی ہیں اسلام منوانے کے لیے، مجلس حسین کا یہ پہلا فائدہ تھا کہ حسین کا ذکر سن کے، حسین کا ماتمی، جو آج بندہ پوچھتا ہے کہ زنجیر زنی تمہیں کیا فائدہ دیتی ہے، خون کے ماتم سے تمہیں کیا ملتا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ خون کے ماتم کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا کہ ہم نے گردنیں کاٹ کے اسلام نہیں منوایا، ہم نے بم دھماکے کر کے اسلام نہیں منوایا، ہم نے اپنے جسم زخمی کر کے اپنا خون بہا کے دنیا کو بتایا ہے کہ دوسروں کا خون بہانا اسلام نہیں، اپنا خون بہانا اسلام ہے۔ بسم اللہ سر۔ دوسروں کی گردنیں کاٹ کے اسلام منوانا اسلام نہیں، اپنے جسم کا لہو دو تو اسلام۔ ہمیں حسین سے محبت نہیں، ہمیں حسین سے عشق ہے۔ محبت اور ہوتی ہے، عشق اور ہوتا ہے۔ مجلس کی ابتدا ہے، تھوڑی سی آپ میرے ساتھ زحمت فرمائیں گے، کیونکہ میں آپ کو خطیبانہ ایک ذمہ داری بتا دیتا ہوں۔ مجلس کی 2 بندوں پہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے قبلہ زیدی صاحب، ایک جو شروع کرتا ہے اس پہ اور ایک جو ختم کرتا ہے اس پہ۔ شروع کرنے والے پہ یہ ہوتی ہے کہ شروع اس نے کس نہج سے کی ہے، تو ختم کرنے والے پہ ہوتا ہے اس نے اختتام کس نہج پہ کیا۔ لہٰذا میں اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ معیار سماعت آپ کا بلند ہو سکے، شام تک پھر آپ عقیدے کی خوراک بہترین طریقے سے وصول کرتے ہیں۔ اصل اسلام کیا ہے؟ اصل اسلام ہے حسینیت کے اندر چھپا ہوا۔ ہم نے گردنیں کاٹ کے اسلام نہیں منوایا، ہم نے بم دھماکے کر کے اسلام نہیں منوایا، ہم نے حسین منوایا ہے تو عشق سے منوایا ہے۔ محبت اور ہے، شیخ صاحب عشق اور ہے۔ محبت اور عشق کی میں ایک سادہ سی مثال دے دوں، سادہ سی مثال دینے لگا ہوں محبت اور عشق کی۔ جنہوں نے دیکھا کہ نبی کا دانت زخمی ہوا انہیں محبت تھی۔ بھٹی صاحب محبت والے نے ایک بھی نہیں توڑا، عشق والے نے سارے توڑ دیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محبت کرنے والے گناہگار ہو گئے، نہیں، عشق والا آگے چلا گیا۔ عشق والا اتنا آگے چلا گیا کہ نبی نے صحابہ کی محفل میں بیٹھ کے صحابیوں سے کہا، روزانہ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، روزانہ میرے قدموں میں آ کر سجدہ کرتے ہو، میرے ہاتھوں میں تم نے کلمہ پڑھا، لیکن مجھے جنت کی خوشبو تمہارے گھروں سے نہیں، اویس کے جھونپڑے سے آ رہا ہے۔ اصل اسلام اگر دنیا دیکھنا چاہتی ہے تو اسے مجلس حسین میں آنا پڑے گا۔ اگر آج دہشت گردی سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں اسلام کے اصل چہرے کے لیے مجلس حسین میں آنا پڑے گا۔ کس منہ سے مسلمان مولوی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے؟ ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، ہم یہ مذمت کرتے ہیں یہ گردنیں کاٹنے والے، یہ اسلام کے نام پہ لوگوں کا خون بہانے والے، یہ مسجد و مدرسوں میں جانے والے مسلمان نہیں۔ کس منہ سے تم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی دہشت گردی کی مذمت نہیں ہے، کیونکہ تم نے بڑے بڑے دہشت گردوں کو پناہ دی ہوئی ہے، تم نے بڑے بڑے دہشت گردوں کو طریق جھروکوں میں چھپایا ہوا ہے۔ میری نظر میں سامنے یہ صرف یہ مجمع نہیں بیٹھا ہوا، کیمرے کی اس تصویر کے ساتھ پوری دنیا میں اس مجلس حسین کو دیکھا اور سنا جا رہا ہے۔ میں پوری دنیا میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر
آج بھی دہشت گردی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو تو سب سے بڑی دہشت گردی تیرے نبی کے دروازے پہ ہوئی تھی. اگر اس دہشت گرد پہ لعنت کی ہوتی تو آج دہشت گردی کو لعنت نہ کہنا پڑتا. سب سے بڑی دہشت گردی تیرے نبی کے دروازے پہ. کیا کربلا میں دہشت گردی نہیں ہوئی؟ کیا رسول کے دروازے پہ دہشت گردی نہیں ہوئی؟ ان دہشت گردیوں کا تم نے کیا تدارک کیا؟ ان دہشت گردوں کو تم نے تاریخ کے اوراق میں چھپا لیا. میں صرف یہ سادہ صرف اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ یہ ایک پیغام ہے مجلس حسین. قبلہ عقل زیادہ سا پاکستان کے حالات سے کون سا بندہ جو یہاں بیٹھ کے بھی بے خبر ہے؟ ہر بندہ باخبر ہے. آج حکومت چھپ رہی ہے، دیوار کے ساتھ لگ گئی ہے پاکستان کی حکومت. صرف ایک کیس کھلا، صرف پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ پوچھا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، اور پوری جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہو گئیں کہ جن کے پاس چھینی ہوئی رقم ہو وہ حاکم نہیں ہوتے. کہاں چلے گئے آپ؟ تو سارے حالات سے باخبر ہیں. یہی سزا ہوئی نا قبلہ بھائی، میں یہی کہہ رہا ہوں نا. صرف کیا ہوا؟ صرف یہی پوچھا گیا. پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ کی سب سے بڑی سپریم کورٹ عدالت نے صرف یہی سوال کیا کہ ہمیں بتاؤ آپ کے یہ اثاثے کہاں سے آئے؟ جب آپ حاکم نہیں تھے تب آپ کا پیسہ کہاں تھا؟ انہوں نے پہلے دن سے چھان بین شروع کر دی. وہ JIT میں جو تفتیش ہوئی وہ کس بات پہ ہوئی تھی؟ یہ پیسہ کہاں سے شروع ہوا، کہاں تک پہنچا ہے؟ تو پھر میں یہ دنیا کی اس کیمرے کی وساطت سے پوری دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں. ایک پاناما لیکس ہے اور ایک امام زمانہ لیکس بھی آنے والی ہے. جب آ جائے گا بطول کا آخری بیٹا تو قبروں سے نکال کے پوچھے گا مجھے بتاؤ فدق حق کس کا تھا اور چھینا کس نے تھا؟ بسم اللہ. بسم اللہ سرکار. بسم اللہ سرکار. بابا جی بسم اللہ. بسم اللہ سرکار. بسم اللہ. بہت ہی قابل عزت، بہت ہی قابل احترام شخصیت، مصائب کا ایک منفرد لہجہ، جناب قبلہ بابا سید زیغم آباد شاہ صاحب تشریف لے آئے. میں نے پہلے کہا کہ آج کی مجلس میں میزبان کی حیثیت سے تمام مہمان ذاکرین کی خدمت کے لیے ہم آئے ہیں. صرف اور صرف اگر آج مسلمان یہ سوچے تو آج یہ مجلس جناب سیدہ کے عنوان سے مجلس ہے. میرے دو احتجاج ہیں پوری دنیا کے سامنے. ہمیں صرف یہ بتایا جائے کہ محمد کی بیٹی کی قبر اداس کیوں، ہمیں یہ بتایا جائے رسول کی بیٹی کی قبر پہ چراغ کیوں نہیں جل رہا، ظلم کیا ہوا، محمد کی بیٹی کا قصور کیا تھا؟ صرف اتنا قصور تھا کہ بابے کے بعد دربار میں چلی گئی تھی. سید بیٹھے ہو، غیر سید بیٹھے ہو، مجھے معاف کرنا، دعا کیا کرو قدر والی چیز بے قدروں کے سامنے نہ جائے. چلی جو گئی تھی دربار میں، کاش منبر پہ محمد بیٹھے ہوتے، پھر زمانے کو بتاتے کہ بطول روتی ہوئی آتی ہے یا کائنات لے کے واپس آتی ہے. آج بھی محمد کی بیٹی کی قبر اداس ہے. صرف 1 یا 1.5 منٹ کی صرف اور زحمت دے کے میں آپ سے اجازت لے لوں گا. قبلہ عقل زیدی صاحب جس سال میں عمرے میں گیا ہوں، بابا زیغم شاہ جی ماشاءاللہ آپ سارے زائرین بیٹھے ہیں، آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ قبلہ رحمت بٹی صاحب کہ جنت البقیع میں جانے کی اجازت نہیں ہے. جنت البقیع میں لوگ جاتے ہیں تو صرف جنازے کے ساتھ جاتے ہیں. مصحف نہیں میں نے پڑھنا، صرف ایک قصہ سناؤں اور یہیں سے آپ سے اجازت لے. جنت البقیع میں صرف مرد جاتے ہیں. جس سال میں گیا بادشاہ زادی کی قبر کی زیارت کے لیے تو ہم سارا دن جنت البقیع کے باہر بیٹھے رہتے تھے. کوئی جنازہ آئے جنازے کے ساتھ اندر جائیں. جنازے کے ساتھ جب ہم پہلی دفعہ میں نے رسول کی بیٹی کی قبر دیکھی، بابا حسین شاہ جی ایک میلا پتھر، 4 بیٹے قدموں میں سوئے ہوئے تھے، ماں کی دکھیا قبر تھی. نہ ہم رو سکتے تھے، نہ ہم بی بی کی قبر پہ سلام کر سکتے تھے. بس جگر پھٹنا شروع ہو گیا. واپس آ گئے. شام کو ہوٹل میں مجلس ہوئی. میں نے ہوٹل کی مجلس میں شام کو بتایا کہ بی بی کی قبر پہ کوئی چادر نہیں ہے، محمد کی بیٹی کی قبر پہ کوئی چراغ نہیں ہے، میرا ہاتھ غلاف پہ ہے. مجھے اس منبر کے تقدس
تقدس کی قسم ہے کہ اگلے دن ہمارے قافلے میں ایک بزرگ خاتون تھی، وہ روتی ہوئی میرے پاس آئی. اس نے کہا بیٹا کل تو نے مجلس میں پڑھا تھا محمد کی بیٹی کی قبر پہ چادر کوئی نہیں ہے. میں نے کہا ہاں ماں جی کوئی چادر نہیں ہے. اس نے کہا عورتوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. اس نے اپنے سر سے چادر اتار کہتی اگر محمد کی بیٹی کی قبر پہ جائے میری طرف سے یہ چادر محمد کی بیٹی کی قبر پہ رکھنا، رکھ کے کہنا بی بی میں معافی مانگتی ہوں تیری قبر پہ چادر نہیں تھی، ہم چادریں پہن کے چلتی رہی. آج بھی محمد کی بیٹی کی قبر اداس ہے، جو رسول کے بعد دربار میں صرف حق مانگنے کے لیے گئی تھی، مجھے معاف کر دینا. جب واپس آ گئی تھی 36 بدماش ہاتھوں میں لکڑیاں لے کے رسول کی بیٹی کے دروازے پہ آ گئے. اکیلی زہرا روکنے والی تھی، 36 دروازہ گرانے والے تھے. اکیلی فاطمہ روکنے والی تھی، دروازے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. اگر کوئی سید مجلس میں بیٹھا مجھے جملہ معاف کر دے. جلتا ہوا دروازہ بطول کے پہلو پہ آیا. بطول کے پہلو پہ دروازے کا آنا تھا. جب لوگ اندر جانے لگے دروازے کے نیچے سے بی بی کو پہلو بھول گیا، بی بی کو ہاتھ بھول گیا. رو کے آوازیں کہتی اندر نہ جانا، اندر میری زینب بیٹھی ہے. اندر نہ جانا، میری زینب بڑی پردے دار ہے. میری زینب نے آج تک غیر کا چہرہ نہیں دیکھا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین و سیئ